حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو سولی نہیں چڑھایا گیا، نہ ہی اللہ تعالیٰ نے ان کو کسی کے ہاتھ سے قتل ہونے دیا، بلکہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اٹھا لیا۔ یہ آگے والی آیت کا مفہوم ہم دیکھیں گے، اس سے پہلے ہم دیکھتے ہیں یہاں ہم نے انا کے ساتھ جو ہے ایک اسم اور خبر بنائی، انا حرف نصب مشبہ بالفعل، الذین اختلفوا فیہ، یہ اللہ دینا کا جو صلہ تھا، اختلافو فی ہی اس کا صلہ تھا، اور لفی شک منہ یہ اس کی خبر ہو گئی۔ تو یہ موصول اور صلہ جو ہے اسم انا بن گیا، لفی شک منہ یہ جملہ جو ہے تاکید کے ساتھ ساتھ خبرو انا بن گیا۔ تو انا اپنے اسم اور اپنی خبر کے ساتھ جملہ اسمیہ بن گیا تھا۔ ٹھیک ہے، یہ بتانا رہ گیا تھا، آپ اس کا اسکرین شاٹ لے لیجیے گا تاکہ یہ اندازہ ہو جائے کہ انا کی خبر اور انا کا اسم کیسے بنے تھے۔ اچھا جی، آگے والی آیت جو ہے نا وہ چھوٹی سی ہے، ہم ایک آیت ہی کریں گے کیونکہ یہ بھی آیت کنیکٹڈ ہو کر آ رہی ہے۔ بلکہ رفعہ اٹھا لیا اس کو، اللہ تعالیٰ نے، الیہ اپنی طرف، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا۔ وکانا اور ہمیشہ سے ہے، اللہ تعالیٰ عزیزن ہر چیز کے اوپر غالب، حکیمن کمال حکمت والا، بلکہ اللہ تعالیٰ اور ہمیں نے اسے اپنی طرف اٹھا لیا، اور اللہ تعالیٰ ہمیشہ سے سب پہ غالب کمال حکمت والا ہے۔ بل حرف ادراب ہے پیچھے والی آیت میں، جو بات نفی کے معنوں میں کہی جا رہی ہوتی ہے نا، اس کی آپ ایک طرح کہہ دیجئے وضاحت کر رہا ہوں۔ تو رفع فعل ماضی واحد مذکر غائب کا صیغہ ہے، وہ اس کے ساتھ مفعول بھی کی ضمیر جڑ کر آئی ہے۔ حرف اضراب لکھ لیجئے، ایسا حرف جو پیچھے والے جملے میں جب نفی کی بات کی جا رہی ہوتی ہے نا، تو پھر اس کے بعد ایک نئی بات کو بتا رہے ہوتے ہیں، یعنی اس بات کی نفی کر دی اللہ تعالیٰ نے، جو ہے نفی کی کہ نہ ہی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کو قتل کیا گیا، نہ ان کو سولی چڑھایا گیا، بلکہ اللہ نے اسے اٹھا لیا۔ ٹھیک ہے، رفعہ فعل اور فاعل اس کا ظاہر، فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ الیہ متعلق، یہ فعل فاعل مفعول جملہ فعلیہ خبریہ ہو گیا، خبر کیا دی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ نے اس کو اپنی طرف اٹھا لیا ہے۔ وَكَانَ واو حرف عطف ہے، اور کانا فعل ماضی ناقص ہے جو کہ آفاقی سچائی کے لیے آتا ہے۔ یہاں پہ جو ہے اسم کانا ہے اللہ، جو کہ مرفوع ہے۔ کانا کا اسم مرفوع، کانا کی خبر منصوب ہوگی۔ ٹھیک ہے، تو عزیزن خبر 1، حکیمن خبر 2، خبرین ہو گئی یہ آئین زا روٹ ورڈ اور ہا کاف میم روٹ ورڈ کے ساتھ۔ یہ دونوں خبرین جو ہے کانا اپنے اسم اور اپنی خبروں کے ساتھ مل کے جملہ فعلیہ خبریہ ہی ہوگا، اور ہمیشہ سے ہے اللہ تعالیٰ ہر چیز کے اوپر غالب کمال حکمت والا۔ جب ہم دیکھتے ہیں نا کانا آتا ہے ہمیشہ کے معنوں میں، تو وہ آفاقی سچائی ہوتی ہے جو کسی بھی زمانے کے ساتھ وہ نہیں ہوتی، یعنی ماضی بھی اس میں ہے، حال بھی اس میں ہے، اور مستقبل بھی اس میں ہوگا، تھا، ہے اور رہے گا، اس طرح کے معنوں میں آئے گا۔ تو ہم نے یہاں پہ کیا دیکھا، ایک اور ہم نے دیکھا کہ اللہ رب العزت نے بتایا یہاں پہ کہ جو لوگ اختلاف کرتے تھے، کہ عیسائی کہتے تھے کہ حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے مصلوب ہونے میں کوئی بھی متفق علیہ قول ہے ہی نہیں، بلکہ 20 اقوال ہیں جن کی کثرت جو ہے وہ اس بات پہ دلالت کرتی ہے کہ اصل حقیقت ان کے لیے بھی، یعنی نصارہ کے لیے بھی، جنہوں نے یہود کے دعوی قتل و تسلیب پہ اعتبار کر لیا، یہودیوں نے ان کو قتل کروایا تھا، یہ مشتبہ ہے۔ کوئی فرقہ ان میں سے کہتا ہے کہ جس شخص کو صلیب پہ چڑھایا گیا وہ مسیح نہیں تھا، بلکہ ان کی شکل کا کوئی اور آدمی تھا۔ کوئی کہتا ہے کہ صلیب پہ چڑھایا تو مسیح کو ہی تھا، مگر ان کی وفا صلیب پر نہیں ہوئی۔ اور کوئی یہ بھی کہتا ہے کہ صلیب پر موت مسیح کے انسانی جسم کی واقعہ ہوئی تھی، روح کو پہلے اللہ رب العزت نے اپنے پاس بلا لیا تھا۔ اور کوئی یہ کہتا ہے کہ مرنے کے بعد عیسیٰ علیہ السلام اپنے جسم سمیت اللہ رب العزت کے پاس چلے گئے، یعنی جسم سمیت اٹھا لیے گئے، یعنی کہ یہ
بہت سارے اقوال ہیں. تو ساری جو باتیں پیچھے کی گئی ہیں نا، قرآن کریم اس کے بارے میں بتاتا ہے. یقیناً انہوں نے حضرت مسیح کو قتل نہیں کیا، بس یہ حقیقت ہے. اور پھر اس کے بعد اللہ رب العزت نے اس کی جو مزید تفصیل کی ہے وہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے ان کو اپنی طرف اٹھا لیا. اب جسمانی طور پہ زندہ اٹھا لیا، روحانی طور پہ زندہ اٹھا لیا، جو بھی ہے اللہ رب العزت نے ان کو اٹھا لیا اپنی طرف. قرآن ہمیں یہ بتاتا ہے. تو انشاءاللہ تعالی ہم نیکسٹ آیات میں دیکھیں گے کہ اور مزید ایسے کیا کیا ہمارے کنسپٹ